ایک تو کوئی بھی قیدی جس کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہو وہ کہے کہ میرے اوپر ذہنی اور جسمانی قسم کا تشدد ہو رہا ہے، تو کیا وہ اپنی فیملی کو نہیں بتا سکتا؟ کیا یہ ایک سیاسی بات ہے؟ دوسرا یہ کہ کیوں یہ لگتا ہے کہ پوری اسٹیٹ یا اس کی مشینری پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے اوپر ہے، ان کی اسمبلی کے اندر سے ان کی موجودگی کو ختم کیا جا رہا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحلیل ہو چکی ہے وہ جماعت، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ لوگ کیوں ان کے ساتھ ہیں؟ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی کو کسی نے ختم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خود ختم کیا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ایک دشمنی کے طور پہ یا بھارتی حملے کے طور پہ لیا جائے؟ عدم اعتماد ایک آئینی پروسیس تھا، وہ ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمانچہ مارا ان کے منہ پہ جب اسمبلی بحال کی اور انہوں نے کہا کہ اب ووٹنگ کروائی جائے، اور رات کے 12 بجے جو کچھ ہوا، اسپیکر نے اس وقت کے ڈیپٹی اسپیکر نے جو کیا، اور بعد میں اسپیکر صاحب کرسی چھوڑ کے چلے گئے، استعفے دیے، پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تحلیل کر دی، تو انہیں کسی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جو موک الیکشنز 2 دفعہ کروائے، وہ ٹی وی کے اوپر پورا کیس چلا تھا، لائیو سٹریمنگ ہوئی تھی، اس کے ریویو کو بھی آپ سب نے دیکھا۔ جو انٹرنل الیکشنز ہیں وہ میں نے تو نہیں تھے کرائے، نہ عطا اللہ نے کروائے تھے، نہ حکومت نے کروائے تھے، وہ تو انہوں نے بیڑا گرک اپنا آپ کیا اور پارٹی کو آزاد کیا۔ کس نے کہا تھا کہ اس جماعت کو کہیں کہ اب ہمارے ایم این اے آزاد جیت کے جوائن کریں گے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا، جس کا سربراہ کہتا ہے کہ میرے پاس انتخابی نشان گھوڑا تھا لیکن میں نے انتخاب میں حصہ گھوڑے پہ نہیں لیا، میں نے آلو یا بینگن پہ الیکشن لڑا ہے۔ تو اب بتائیں کہ اس میں حکومت کا کیا قصور ہے، یا آپ ہمیں کیوں دوش دے رہے ہیں؟ انہیں بھی کوئی سمجھائے کہ خدا کے لیے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں مارتے ہو۔ اور فورن فنڈنگ کا کیس ہو یا موجودہ جو ابھی یہ الیکشن ہوئے حال ہی میں، اس میں بوائیکاٹ پی ایم ایل این نے کہا تھا پی ٹی آئی کو کریں۔ اور دیکھیے میں بڑا کلیئر کر دوں، لاہور میں بجاج نیازی کو ہم نے کھڑا کیا، تحریک انصاف کے 4 امیدوار کھڑے ہیں، ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ جو کے پی کے اندر ہری پور میں کیمپین چلائے گی، ایڈمنسٹریشن ان کی، پولیس ان کی، عملہ ان کا، اور وہاں پہ بابر نواز ایک سیاسی ورکر وہاں سے جیت کے آیا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ مکر اور فریب ہے نا، آپ بھی اس پہ دھیان نہ دیا کریں، آپ بڑے سینسیبل۔ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دو، آپ سارے بیٹھے ہیں، ایک ہسٹوریکل ایونٹ آپ کے سامنے رکھ دو۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مصالحتی کمیٹی بنائی تھی کہ ملک میں جو 2 اسمبلیوں کے انتخابات ہوں یا سارے اکٹھے ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پہ بنی، درخواست ان کی تھی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پہ ہم لوگ بیٹھے، مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے کچھ سینئرز نے کہا کہ کچھ وکلاء بھی ہیں کمیٹی میں، آپ بیک ڈور تھوڑا انگیج کریں اور کوئی حل نکالیں۔ علی ظفر صاحب کی، میری، فواد چودھری صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے خان صاحب سے اجازت لی، میں نے بیک اینڈ فورتھ اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے سارے معاملات ڈسکس کیے، اسحاق ڈار صاحب اس کو سربراہی ہماری طرف سے اور یوسف زگلانی کر رہے، طے ہو گیا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور سپٹمبر کے اوائل میں الیکشنز ہو جائیں گے تاکہ ملک میں ایک ٹائم پہ انتخابات ہوں۔ 4 مئی 2023 کو جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی سینٹ آف پاکستان میں، صادق سنجرانی صاحب نے اس دن ڈنر کا اہتمام کیا، ڈنر کھاتے تک ہر چیز ٹھیک تھی، جب باہر پریسر کے لیے آنا تھا سب کچھ طے ہو گیا، ڈیٹ تک طے ہو گئی، تو ٹیلی فون آیا شاہ محمود قریشی صاحب کو، بانی پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا ویٹو، ہر چیز ختم۔ وہ اتنے شرمسار ہوئے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ ابھی ختم نہیں ہوئے، ہم کوشش کریں گے یہ چلتے رہیں، اور 4 تاریخ کو ختم کروا کے پھر 9 تاریخ کو جو چاند چڑھایا، تو وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔